اب میں صدر محفل ممتاز روحانی اسکالر جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز گرامی قدر مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اور تمام طالبات و طلباء، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے. یہ سیشن جس طرح آپ نے پورا کیا اور اس میں جو انہماک میں نے دیکھا اس سے میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 6-7 برسات کے بعد آپ لوگوں کا ذہن اس قابل ہو گیا ہے کہ جب آپ کسی علمی موضوع پر کچھ سوچ بچار کرتے ہیں تو آپ کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ کہ جس قسم کا انہماک میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اس سے یہ بھی اندازہ ہوا اور بلکہ مشاہدہ بھی ہوا کہ علمی اعتبار سے جو ماورائی دنیا سے ہر اس بندے کو جو علم کی طلب رکھتا ہے انسپائریشن ہوتا ہے، انسپائریشن ہو رہا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو بہت احسن طریقے سے قبول کیا. اگر آپ کو غور فرمائیں تو یہ ساری دنیا انسپائریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسپائریشن اگر نہ ہو تو یہاں نہ کوئی رشتہ زیر بحث آتا ہے، نہ بھوک پیاس کا کہیں تذکرہ آئے گا، نہ کوئی علم سے استفادہ کر سکے گا، نہ کوئی علم جو ہے دنیا میں اپنا مظاہرہ کر سکتا ہے اور نہ اس کا وجود سامنے آئے گا. یہ ساری کائنات جو ہے یہ دراصل انسپائریشن ہے. انسپائریشن کو آپ انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اطلاع بھی کہہ سکتے ہیں. جب تک انسپائریشن یا انفارمیشن کا سلسلہ قائم ہے یہ دنیا بھی قائم ہے، اور جیسے ہی انسپائریشن کا سلسلہ ختم ہوگا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو کائنات تخلیق ہو گئی. اب سوال یہ زیر بحث ہے اور انسان جس کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور فیکون ہو گیا تو ظاہر کن کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کچھ موجود تھا تو وہ فیکون ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک پروگرام تھا کائنات سے متعلق. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک مشیت کے تحت ایک کائناتی سسٹم تھا. اس سسٹم کو جب اللہ تعالیٰ نے متحرک کرنا چاہا اور اس سسٹم کو مظاہرہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن. کن دراصل آپ دیکھیں 2 حرف ہیں، کاف نون. کن کن ہو جا، کیا ہو جا. اگر اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں تھا تو کیا ہو جا. تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں اس کائنات کا پروگرام پہلے سے موجود تھا، اور اس کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا چاہا، اس پروگرام کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن، یعنی ہو جا. کیا ہو جا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تخلیقی پروسیس سے گزر کر مظاہراتی خد و خال میں اس طرح ظاہر ہو جائے کہ ہر مخلوق اپنے آپ کو مخلوق سمجھے، اور ہر مخلوق کے اندر جتنے افراد ہیں
وہ اپنی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو فرد سمجھے. تو کن ہو جا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے ذہن میں جو پروگرام ہے اس کا مظاہرہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کن کا فیکون ہو گیا. اب کن جو ہے دو حروف ہیں، کاف نون، کن. تو جب ہم کاف اور نون کو لکھتے ہیں سیاہ بورڈ پر تو آپ یہ دیکھیں کہ کاف کو اگر آپ غور فرمائیں تو کاف میں دو سیدھے خط ہیں، یہ دو الف ہیں. بلکہ کہیے پر کاف میں تین الف ہیں، ایک الف کھڑا ہے، ایک الف سیدھا ہے اور ایک الف ٹیڑھا ہے. تو تین الف کا مجموعہ جو ہے وہ کاف ہوا. ان تینوں خطوط کو اگر آپ کسی ترتیب سے ایک جگہ کر دیں تو ان تینوں خطوط سے ایک ٹرینگل بنتا ہے، ایک مثلث بنتا ہے. کاف کا ایک وہ خط ہے لمبا، وہ الف ہے، پھر ایک الف یہ ہے اور ایک الف لیٹا ہوا الف ہے. اگر ان تینوں کو مساوی رکھ کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس سے ٹرینگل بنتا ہے. دوسرا لفظ ہے نون. نون کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو وہ آپ کو ایک دائرہ اور یا سرکل بنتا ہوا ملتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو کائنات کی جو بیس ہے وہ مثلث اور سرکل میں تخلیق ہوئی. کائنات کی جو بیس بنی وہ مثلث اور سرکل بنی. اب کاف نون کے بیچ میں آپ کو نقطہ ملتا ہے. نون کے بیچ میں جو نقطہ ہے تو نقطے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ جو ہے اس کو ہم کسی بھی طرح دائرہ کا نام نہیں دے سکتے. اگر نقطے کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو وہ بھی مثلث ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام تھا یا پروگرام کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی یا تخلیقی جو فارمولہ تھا وہ دراصل ٹرینگل اور سرکل تھا. ٹرینگل اور سرکل کی مراد یہ ہوئی کہ جہاں ٹرینگل تھا وہاں خد و خال تھے اور جہاں سرکل تھا وہاں خد و خال نہیں تھے. اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ ایک ایسا دائرہ ہے. الا انہ بکل شیء محیط، اللہ ایک ایسا دائرہ ہے کہ اس دائرے میں ہر شے مقید اور بند ہے. تو یہ جو میں نے ابھی آپ سے انفارمیشن یا انسپائریشن، یہ کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلث اور سرکل میں جو تخلیقی فارمولہ ہے اس تخلیقی فارمولے کو ظاہرہ خد و خال میں مرتب کرنے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ فیکون ہو گیا. تو اب یہ جو کائنات ہے یہ ساری کی ساری ایک تو یہ بات ہوئی کہ مثلث اور دائرے میں بند ہے. دنیا کی کوئی شے، وہ درخت ہو، وہ آپ کی انگلی ہو، آپ کا جسم ہو، ستون ہو، دیوار ہو، کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز آپ ایسی نہیں نکال سکتے کہ جو مثلث اور دائرے سے باہر ہو. یہ میں ایک آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایک اسرار کی ایک بات ہے. اس کو آپ غور سے سنیں اور اپنے گھر میں جا کے، بلکہ دوست بیٹھیں آپس میں اور یہ تلاش کریں کیا زمین کے اوپر کوئی ایک چیز اربوں خربوں سنکوں میں ایسی ہے کہ جو دائرے اور مثلث سے باہر ہو. تو آپ کو دائرے اور مثلث سے کوئی چیز باہر نہیں ملے گی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا اور فیکون ہوا
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مثلث اور سرکل سے واقفیت حاصل کر لے. جب انسان مثلث اور سرکل سے واقفیت حاصل کر لے گا تو اس کے اوپر وہ رموز کھل جائیں گے جو کائنات کی تخلیق کے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات جب زیر بحث آئیں گے وہاں سب کو سب آپ کو سرکل ملے گا. الا انہ بکل شیء محیط. مخلوق کے معاملات جب زیر بحث آئیں گے تو وہاں آپ کو مثلث ملے گا, یہ ٹرینگل ملے گا. تو یہ تو میں نے ایک بات آپ کو بحیثیت استاد کے بتا دی ہے. اور جہاں تک یہ آپ کی اس کی ورکشاپ کا تعلق ہے, اس میں آپ نے جس طرح بھی دل جمعی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, ارتکاز توجہ کے ساتھ دلچسپی لی. اب یہ تو آپ کے پرچی دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کیا اس کے نتائج مرتب ہوئے, لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی یہ ورکشاپ بہت کامیاب رہی. اس میں بہت اچھا انتظام بھی کیا لوگوں نے, آپ کو یکسوئی بھی تھی, کوئی شور نہیں, کوئی شغف نہیں, کسی اس کی اونچی آواز میں نہیں نظر آئی. ڈاکٹر صاحب بھی بڑا خوش ہوئے کہ بھائی بچے ماشاءاللہ بڑے انعماق سے سارا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو ورکشاپ کا جو سلسلہ ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ بار بار ورکشاپ کرنے سے انسان کے دماغ میں ایک خلیے جو ہیں, بے شمار خلیے ہیں. سائنسداں بتاتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں 2 خرب سیلز ہیں اور اس میں ابھی صرف 5% جو ہے وہ دریافت ہوئے ہیں, باقی سب سوئے پڑے ہیں. تو یہ ورکشاپ جو ہے دراصل یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا افلا تدبرون افلا تفکرون افلا تعقلون, یہ سوچنے کی, تدبر کرنے کی, فکر کرنے کی ایک پریکٹس ہے جس کو ہم ورکشاپ کہتے ہیں, آپس میں تبادلہ خیال کہتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کھلتا ہے, اس میں نیا پیٹرن بنتا ہے سوچ وچار کا اور تفکر کا. انشاءاللہ مزید ہم یہ ورکشاپیں کریں گے اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا, انحباق ہمارا بڑھے گا, ہمارے اندر اللہ کی ذات کو سوچنے کا, اللہ کی ذات کو سمجھنے کا اور اللہ کی ذات کو جاننے کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. جہاں تک اللہ کی ذات کو جاننے کا تعلق ہے, جہاں تک اللہ کی ذات کو دیکھنے کا تعلق ہے, جہاں تک اللہ کی ذات کو سمجھنے اور پہچاننے کا تعلق ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات ہو کہ آپ اسے نہ کر سکیں. یہ جتنے بھی آدمی ہیں اس میں دنیا میں, اس دنیا میں نہیں, اربوں خربوں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ازل میں اللہ کو دیکھ بھی چکے ہیں, اللہ کی آواز بھی سن چکے ہیں. انسان ہم اس وقت زیر بحث ہے, جتنے بھی انسان وہاں موجود تھے وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے. تو آواز کی طرف متوجہ جب ہوئے جب ان کے کان میں آواز پڑی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو سماعت ہے اس کی بنیادی اللہ کی آواز ہے, الستو برب. یعنی انسان نے جو پہلی آواز سنی وہ اللہ کی آواز. پھر جب انسان نے غور و فکر کیا کہ آواز کہاں سے آئی, یہ اصول ہے جب آپ کو کوئی آواز دے گا تو آپ اس کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے. تو جب آپ آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے وہاں اللہ کو دیکھا. اگر آپ اللہ کو نہ دیکھتے تو آپ کالو بلا نہیں کہتے, تو اس معاملے میں آپ اللہ کو دیکھ بھی چکے ہیں. اور اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کر چکے ہیں کالو بلا کہہ کے. لیکن یہ سب کچھ اصل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کی روح کے ساتھ ہوا. آپ کی روح نے اللہ کی آواز سنی, روح کے اندر قوت سماعت پیدا ہو گئی. آپ کی روح آواز دینے والی ہستی کی طرف جب متوجہ ہوئی تو آپ نے اس ہستی کو دیکھا تو روح کو آنکھیں مل گئی. لا تدرکہ الابصار یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ یہ آنکھ اللہ کو نہیں دے سکتی, اللہ ادراک بن جاتا ہے, آنکھ بن جاتا ہے.
پھر آپ نے اللہ کو دیکھنے کے بعد قالو بلا کہا کہ جی ہاں صاحب ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اب آپ کی روح اللہ کی آواز بھی سن چکی ہے، آپ کی روح اللہ کو دیکھ بھی چکی ہے، آپ کی روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کر چکی ہے. اب اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو صورتحال تھوڑی بدل جاتی ہے. وہ یہ کہ روح کے اوپر ایک اور خلاف آ جاتا ہے، محدودیت کا خلاف آ جاتا ہے، جس کو آپ شعور بھی کہتے ہیں. تو جب تک آپ اس محدودیت کے خلاف کو نہیں توڑیں گے تو روح تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی. اسی کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی روح کو پہچان. تو یہ روح کو پہچاننا کوئی مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اصل تو ہے ہی روح. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کی روح نکل جائے، وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ پانی پی سکتا ہے، نہ وہ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، نہ شوہر بیوی کو پہچانتی ہے، نہ بیوی شوہر کو پہچانتا ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ لکھ سکتا ہے، نہ وہ سمجھا سکتا ہے، نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جسم جو ہے یہ اس کی ذاتی حیثیت ہرگز کچھ نہیں. یہ ایک میڈیم ہے، ایک محکوم چیز ہے، معمول چیز ہے روح کے لیے، لیکن اصل روح ہے. جب تک آپ کے اندر روح رہے گی آپ چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کھاتے پیتے رہیں گے، ہر کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر روح نکل جائے، آپ کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، دماغ بھی ہے، حرکت آپ کی کچھ نہیں ہوگی. تو پھر واقع بات یہ ہے کہ روح کی حرکت جو ہے وہی زندگی ہے، وہی عقل و شعور ہے، وہی فکر ہے، وہی تدبر ہے، وہی عقل ہے. اور روح کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو روح کو پہچاننے کا جو طریقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں پہنچا یا اولیاء اللہ سے پہنچا وہ یہ کہ اپنے من میں ڈوب کے خواجہ سراغ زندگی، کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ اتر جائیں، اپنا کھوج لگائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسے ہمارے مادی جسم کو متحرک کیے ہوئے ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بھوک لگا رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں شادی کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کاروبار کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں چلا رہی ہے، پھلا رہی ہے. تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، کہ وہ روح ہے. اور اگر کوئی بندہ روح سے واقف ہو جائے، جو ہونا چاہیے، اس لیے اصل تو روح ہے، جسم کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں. آدمی مرتا ہے قبر میں ڈال دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں. آپ کے اندر روح موجود ہے، آپ کو کوئی سوئی چبا دے تو جناب آپ کو تکلیف ہوتی دماغ میں. مر جائے آدمی تو آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قیمہ کر دیا جائے، آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. تو اصل روح ہے. اور روح جو ہے وہ اللہ کو دیکھ چکی ہے، روح جو ہے اللہ کی آواز سن چکی ہے، روح جو ہے اللہ کو پہچان کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی. تو یہ روح کا پہچاننا یہ بھی ایک تفکر ہے، اور وہ تفکر جو ہے وہ مراقبہ ہے. یعنی آپ ذہنی یکسوئی کے ساتھ تمام خیالات سے آزاد ہو کر، شعوری خیالات سے آزاد ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کریں. اور جب کسی ایک نقطے پر آپ کا ذہن مرکوز ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرکزیت کیا ہے، تو آپ کی روح آپ کے سامنے آ جائے گی. جب آپ کی روح آپ کے سامنے آ جائے گی تو روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے، روح تو اللہ کی آواز سن چکی ہے، روح تو اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کے اقرار کر چکی. تو یہ ورکشاپ ہوئے، تعلیم و تربیت ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں تفکر کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری چیز نہیں ملتی. اگر ذہنی مرکزیت کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوتی. اگر ذہنی مرکزیت کے ساتھ روزے کو اس کے آداب کے ساتھ روزہ نہ رکھا جائے تو روزہ نہیں ہوتا. اگر ذہنی مرکز کے ساتھ حج کے آپ پورے ارکان کر لیں
لیکن وہ آپ کے ذہن میں ارکان جو ہیں اس لیے پورے آپ نہ کرتے ہوں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوتا. تو مرکزیت حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی تعلیمات کے روح سے سب سے زیادہ قریب ترین عمل جو ہے اور سب سے زیادہ نتیجہ خیز عمل جو ہے اور سب سے زیادہ یقینی عمل جو ہے وہ مراقبہ ہے. یہ جو آپ اس ورکشاپ میں بیٹھے رہے، سر جوڑے رہے، غور و فکر کرتے رہے، ایک دوسرے کے سوال جواب کرتے رہے ایک دوسرے سے، یہ بھی مراقبہ ہے. مراقبے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے غور و فکر کریں تو مراقبہ ہے. مراقبے کا مطلب ہے تفکر. ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے تشریف لائے، مجھے تو دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی ان سے مل کے. ابھی جیسے فرمایا تھا تفکرون تدبرون تعلمون یعقلون یا اولی الالباب فبی اعلی ربکما تکذبان، یہ سب مراقبہ ہے. مراقبے کا مطلب ہے کنسنٹریشن. مراقبے کا مطلب ہے کسی ایک نقطے پر آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرتبہ احسان حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی روح سے واقفیت حاصل کریں، اور روح سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہمارا ربط اور تعلق قائم ہو جائے. آپ سب حضرات تشریف لائے دور دراز سے، آپ نے بڑی محنت سے ورکشاپ میں حصہ لیا. اس کے لیے میں آپ سب حضرات کا، منتظمین کا، اپنے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالی ہمیں پھر ایسا موقع عطا فرمائے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، غار حرا والی سنت پر عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی آبیاری میں حصہ لیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے کہ ہم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرخرو ہو کر جائیں. وہاں ہم سے یہ نہ ہو کہ صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے، خالی ہاتھ آئے ہیں. خالی ہاتھ جانا سوائے بد نصیبی کے کچھ نہیں. اس لیے کہ سب کچھ اندر موجود، آپ کے پاس موجود، روح آپ کے اندر ہے. انسپائریشن کو قبول کرنے والی ایجنسی آپ کے اندر ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس انسپائریشن کو اللہ کے لیے قبول کرتے ہیں، یہ شیطان کے لیے قبول کرتے ہیں. یہاں کوئی عمل برا نہیں ہے، یہاں کوئی عمل اچھا نہیں ہے. ہر عمل عمل ہے. مثلا ایک آدمی رشوت کی روٹی کھاتا ہے، ایک آدمی چوری کی روٹی کھاتا ہے. جہاں تک اس کمائی سے آٹا خریدنے کا تعلق ہے، آٹا گوندنے کا تعلق ہے، روٹی پکانے کا تعلق ہے، کھانے کا تعلق ہے، خون بننے کا تعلق ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی محنت مزدوری کر کے پیسے لاتا ہے اور گھر میں آٹا لا کے روٹی کھاتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اگر آپ روٹی ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کھا رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے متعین کر دیے تو وہ عمل نیکی. اور اگر آپ اللہ اور اللہ رسول کے متعین کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روٹی کھا رہے ہیں، یہ عمل ہے بد ہے. جہاں تک روٹی کھانے کا تعلق ہے، روٹی کھانا دونوں طرح ایک ہی عمل ہے اور ایک ہی طریقے سے اس سے بھوک بھی آپ کی یعنی پوری ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کو خون بھی اسی طرح بنتا ہے. اب جب اللہ ذہن میں آ جائے گا تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. مجھے حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک دیر فرمایا کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے دو مرید تھے. تو ایک مرید پر ان کو بڑی شفقت تھی، دوسرے جو مرید تھے وہ عام آدمیوں کی طرح تھے. تو انہیں شکوہ تھا کہ صاحب آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں، مجھے پیار نہیں کرتے، حالانکہ میں آپ کے پیر زیادہ دباتا ہوں، وضو آپ کو کراتا ہوں، آپ کی ہر وقت آپ کی خدمت میں کھڑا رہتا ہوں، وہ تو آپ کی اتنی خدمت بھی نہیں کرتا لیکن آپ اسی چاہتے ہیں. تو جب بہت دفعہ اس نے کہا
تو پیر صاحب نے سوچا کہ بھئی اس کو ذرا بندے کو بتانا چاہیے کہ میں کیوں اس پہ شفقت کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک مرغا دیا اس اپنے مرید کو کہ بھائی یہ جلدی سے جاؤ اور جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اسے ذبح کر کے لے آؤ. وہ مرید صاحب گئے, انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی آدمی انہیں دیکھ نہیں رہا تھا, جلدی سے مرغا ذبح کر کے لا کے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے. تو اب انہوں نے کہا بھائی ذرا اس کو بھی بلاؤ. دوسرا بھی جس پہ زیادہ شفقت تھی اسے بھی بلایا, اس کو بھی ایک مرغا دیا, یہ بھائی ذرا جلدی سے ایک مرغا ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ جناب صبح گیا ہوا, دوپہر ہوئی, شام ہوئی, رات ہو گئی, پھر اگلے دن صبح وہ مرغا بغل میں دبائے چلے آ رہے ہیں. ارے بھائی تم سے کہا تھا کہ بھائی تم مرغا ذبح کر کے جاؤ, تم نے تو 24 گھنٹے لگا دیے اور مرغا اسی طرح لیا. تو ان کا حضور آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں مرغا ذبح کرنا. میں نے اس مرغے کی گردن پہ جس جگہ بھی چھری رکھی میں نے دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا. تو یہ اللہ دیکھ رہا جو ہے یہ اصل میں انسان کی مرکزیت اور علم کے حصول کا ایک نہایت شاندار نتیجہ ہے. تو جتنا آدمی تفکر کرتا ہے اسی مناسبت سے اس کے اندر مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے, اور جس حساب سے اس کے اندر مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے اسی حساب سے وہ اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے, اور جس حساب سے کوئی بندہ اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں روحانی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کی, بیدار کرنے کی, ان کو سیکل کرنے کی اور روحانی سلسلے میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات کا اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ.